السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے آج ہم حقوق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ہفتے کی پہلی اور اوورال تیسری کلاس کے اندر شامل ہیں۔ آج ہم نے بات کرنی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان حقوق کی جو امت کے افراد پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حق لازم، واجب اور فرض ہے۔ اللہ اکبر، بڑی اہم گفتگو ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھنا ہے۔ اس کے اندر جو سوالات ہوں گے وہ آپ پھر اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پہلا امت کے اوپر حق یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان لایا جائے۔ اس کے لیے میں آیات کے نمبر آپ کو بتاتا چلوں گا تاکہ آپ ان آیات کو لکھنا چاہیں تو لکھ لیں، اور اگر ان کو زبانی طور پہ یاد رکھنا چاہیں تو ریکارڈڈ بات آپ کو ذہن میں رہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 8 ہے، 28واں سپارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، والنور الذی انزلنا، اور اس نور پر جو ہم نے تم پر نازل فرمایا، یعنی قرآن مجید۔ پھر سورۃ الفتح کی آیت نمبر 8 اور 9 میں فرمایا انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر، خوشیاں سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھیجا، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 158 میں فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّي، یہاں بھی ایمان کا ذکر ہے۔ سورۃ فتح کی آیت نمبر 13 میں وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنے والی ہے کہ ایمان کیا ہے، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ایمان کا معنی کیا ہے۔ اس کا 3 حرفی مجموعہ ایمان ہے۔ اقرار باللسان، زبان سے اقرار، و تصدیق بالقلب، دل سے اس کی تصدیق، و عمل بالارکان یا و عمل بالجوارح، کام کر کر دکھانا یا بتلانا کہ میں مسلمان ہوں۔ بسا اوقات قرآن شریف یہ بتاتا ہے کہ زبان سے ایک بندہ مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کے زبان کے کلمہ کو قبول نہیں کرتا کیونکہ اس کا دل مومن نہیں ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جو بات بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے، سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا جاءک المنافقون، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کی بارگاہ میں منافق آئیں گے، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ یہ کہیں گے کہ ہم شہادت دیتے ہیں اس بات کی آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اور اللہ خوب جانتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اور اللہ اس بات کی بھی گواہی اور شہادت دیتا ہے کہ منافق اپنے اس دعوے میں جھوٹے۔ کیا ان کی دعوے کی تکذیب ہے؟ کیا ان کا دعویٰ جھوٹا ہے؟ حالانکہ وہ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیوں جھوٹا دعویٰ کہا؟ اس لیے کہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار وہ صرف زبانی تھا، دلوں سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے۔ تو یہ سب سے بنیادی شے ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، دل کی تصدیق ہو جائے کہ یہ شخص جو کلمہ طیبہ پڑھ رہا ہے یہ دل سے بھی پڑھ رہا ہے۔ اور جنہوں نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نے ان کو مومن نہیں کہا بلکہ ان کو منافق اعتقادی کہا ہے کہ عقیدے کی خرابی ہے ان لوگوں کے اندر، وہ ایمان اور کفر کے درمیان منافقت میں کھڑے ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے کا پہلا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو زبان، دل اور عمل سے ثابت کیا جائے کہ میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس میں ایک بڑا اہم عقیدہ ہے جس کو میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ اگر کوئی میرا بھائی یا خواتین اسلام میں سے کوئی اس کے اوپر بات کرنا چاہے تو بات ہو سکتی۔
انا ارسلنا کا شاہدہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا۔ حاضر و ناظر کا ہمارے عرف میں معنی یہ کیا جاتا ہے کہ جو موجود بھی ہو اور دیکھ بھی رہا۔ یہ حاضر و ناظر کا معنی نہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے لیے کیا جاتا ہے اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم ازلی یہ ساری کائنات کو محیط ہے۔ محیط کا مطلب اس علم نے ہر شے کو اپنے لپٹ میں لے رکھا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر شے سے باخبر ہے۔ اس کا قطعی یہ کوئی معنی نہیں ہے کہ کائنات کے ذرے ذرے میں اللہ موجود ہے یا ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا معنی، اس لفظ کی تعبیر سورۃ المجادلہ میں ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الم ترن اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعہم ولا خمسۃ الا هو سادسہم ولا ادنی من ذلک ولا اکثر الا هو معہم۔ فرمایا یاد رکھو جہاں دو بندے سرگوشی کرتے ہیں تیسرا اللہ ہوتا، جہاں چار بندے سرگوشی کرتے ہیں پانچواں اللہ ہوتا۔ پھر فرمایا بندے کم ہوں یا زیادہ ان میں ایک اللہ بھی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہونے کا یہ معنی نہیں ہے جو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تین بندوں میں چوتھا میں ہوں، تو اس طرح وجودی اعتبار سے، جسامت کے اعتبار سے حاضر و ناظر کا معنی کرنا غلط ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم ازلی نے ساری کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اب یہ جو دو بندے بات کر رہے ہیں یہ اس کے علم ازلی میں پہلے سے موجود تھی، تو اس بات کو اس طرح بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ان کی سرگوشی سن رہا ہے۔ جسم وجود کے اعتبار سے کسی کو حاضر و ناظر سمجھنا نہ یہ معنی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا درست ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کرنا درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حاضر و ناظر کا معنی یہ ہے، اس کو عربی میں اس طرح بیان کیا گیا حاضر بروحہ ناظر ببصرہ۔ دلائل النبوت کی حدیث ہے جو میں سنانے لگا ہوں۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے مجھے اس شان سے دنیا میں بھیجا ہے، یا اس شان سے آپ دنیا میں موجود ہیں کہ کہیں کوئی شے کوئی بندہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس معاملے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخفی نہیں رکھتا، اس کی اطلاع دے دیتا ہے، اور یہ اطلاع اللہ تعالیٰ کے فضل اور کرم کے اوپر منحصر ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حاضر و ناظر ہونا اس معنی میں ہے کہ حاضر بروحہ ناظر ببصرہ، آپ ساری کائنات میں آپ کی روحانیت کا غلبہ ہے، آپ کی روحانی فیض و برکات چھائی ہوئی ہیں۔ اپنے جسم اصلی کے ساتھ آپ اپنے روضہ شریف کے اندر موجود ہیں، اور اپنی روحانیت کے ساتھ آپ کی روحانیت ساری کائنات میں چھائی ہوئی ہے، اور نظر کے اعتبار سے آپ جس کو جب چاہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر کا معنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ میں اس کے دونوں پہلو آپ کو اس عقیدے کے حوالے سے، کیونکہ یہ عقیدہ بڑا ہی اہم ہے، اس کے پازیٹیو اور نیگیٹو پہلو بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بعض لوگوں نے گراس روٹ لیول سے نیچے جا کے پیسیفک اوشن کے اندر جا کے اپنی علمی کیفیت کا اظہار کرتے ہوئے اتنی گری ہوئی بات کی، کہا تم یہ کہتے ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، تو کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں اخلاقی طور پر کوئی بھی بندہ جانا پسند نہیں کرتا، کیونکہ وہاں پرائیویسی کی اشد ضرورت ہے۔ تو کیا تمہارا یہ معنی اس مقام کے لیے درست ہوگا کہ حضور ہر جگہ موجود ہے؟ یہ سوال کرنے والوں کی کم علمی کا سوال۔ اس کو علماء کرام بھی جواب دیتے ہیں، تو پھر بتاؤ وہ جو پرائیویسی والے معاملات ہیں، کیا رب وہاں موجود ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس کو پتہ ہے کہ نہیں سارا کچھ؟ کہا ہاں پتہ ہے۔ پھر کیا ہوتا؟ کہا
اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے کیونکہ بقائے نوع انسانی کے لیے اس پروسیجر کو خود مقرر کیا ہے، اس لیے جب ایسے معاملات وقوع پذیر ہو رہے ہوتے ہیں تو رب کائنات جل جلالہ صرف نظر فرماتا ہے، اور جس طرح اللہ تعالیٰ صرف نظر فرماتا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابھی صرف نظر فرماتے۔ اور عقیدہ اسلام یہ ہے کہ کائنات کے کسی حصے میں، کسی گوشے میں کوئی کام ہو، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا ایسے کھول کے رکھ دی ہے جیسے انسان کی ہتھیلی پر کوئی دانہ پڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے۔ تو ساری کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کی ہتھیلی کی مانند ہے، آپ جس کو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ اس کے ضمن میں اس عقیدے کی بھی تردید اسلام نے کی ہے کہ ہر لمحہ، ہر گھڑی کائنات کی ہر شے کے اوپر نگاہ رکھنا اور اس کو ہر وقت اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا، اور ایک لمحہ کے لیے بھی کسی شے سے اپنی نگاہ کا اوجھل نہ کرنا یا نگاہ کا اوجھل نہ ہونا، یہ شان صرف رب کائنات جل جلالہ کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں، اللہ تعالیٰ کے کریم ہیں، محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھول دی ہے۔ آپ کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ اپنی قبر شریف میں سے باہر کہیں تشریف لے جائیں، جہاں جانا چاہیں چلے جائیں، کوئی روک ٹوک، کوئی پابندی نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جو عقیدہ اسلام میں نے عرض کیا، میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہا ہوں، حاضر بروحہ ناظر ببصرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی روحانیت کے اعتبار سے، آپ کی روحانیت ساری کائنات پہ چھائی ہوئی ہے، اور آپ کی نگاہ انمول جو ہے وہ روضہ شریف سے جس کو چاہتی ہے ملاحظہ فرما لیتی ہے۔ کوئی اس کے اندر ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ کیسے ہوتا؟ سائنس نے سارے مسئلے حل کر دیے۔ نیک اور صالح لوگوں کا پہلے سے یہ اعتقاد تھا، اور جن کے اعتقاد میں کمزوری تھی، سائنس نے ان کے اعتقاد کو پختہ کرنے کے لیے سارے معاملات کھول کے سامنے رکھ دی۔ ایک بات میں بطور دلیل یہاں عرض کرنا چاہتا ہوں تاکہ اس کے اوپر آپ کو کتاب و سنت سے باقاعدہ ایک پروف مل جائے۔ بدر ہو گیا، امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا کہ وہب بن عمیر اور صفوان بن امیہ، یہ دو بندے حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے اور گفتگو کر رہے ہیں، اور وہب بن عمیر جو ہے یہ مدینۃ المنورہ گیا اور مکہ سے یہ ارادہ کر کے گیا کہ میں نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کے شہید کر دینا۔ جب اس کی صفوان سے گفتگو ہو رہی تھی تو کہنے لگا میرے پاس وسائل کی قلت ہے، بچے میرے چھوٹے ہیں اور میرے اوپر قرض بھی ہے۔ تو صفوان نے کہا تیرا قرض بھی میں ادا کروں گا، تیرے بچوں کی کفالت بھی میں کروں گا، جا اور مسلمانوں کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کر دے۔ مدینۃ المنورہ میں آ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے حضرت عمر بن خطاب نے دیکھا، آپ نے فرمایا وہب بن عمیر کدھر آئے ہو؟ کہا جی میں بچے سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت امیر حمزہ کہنے لگے اگر یہ غلط نیت سے آیا تو اس کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا کیسے آنا ہوا عمیر؟ کہا جی میں اپنے بچے سے ملنے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جھوٹ بول رہے ہو، وہاں حتیم میں بیٹھ کے تو تم میرے قتل کا پروگرام بنا رہے تھے اور یہاں تم کہتے ہو میں بچے سے ملنے آیا۔ عمیر نے وہیں کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا اور کہا حضور جو مکہ میں حتیم کے اندر میری اور صفوان کی بات ہوئی تھی آپ کا بتا دینا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی۔ 450 کلومیٹر دور سے بات ہوئی اور کوئی ٹیکنالوجی نہیں ہے، کوئی شے نہیں ہے، کوئی واٹس ایپ، کوئی گوگل، کوئی فیس بک، کچھ نہیں ہے، کوئی سیٹلائٹ کا سسٹم نہیں لگا ہوا۔ آپ نے اپنے نورانی کانوں سے، جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے لکھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام، کہ زمین کی بھی بات سن لیتے ہیں، عرش معلیٰ کے پیچھے کی بھی بات سن لیتے ہیں۔ تو آپ نے یہ بات سن کر بتایا کہ تم وہاں پر یہ بات کر رہے تھے۔ تو وہ عمیر کہنے لگا آپ نے بات بتا دی، یہ آپ کے سچے ہونے کی دلیل ہے۔ تو یہ میں نے بخاری سے ریفرنس بتایا۔ قریب دور کے صاحب بار شریعت نے موجم اوسط کے حوالے سے ایک حدیث نقل کی ہے، ایک ثقفی اور ایک انصاری رسول اللہ کی بارگاہ میں آئے
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، جامع مسجد خیف جو منا کی مسجد ہے اس میں حضور احرام باندھ کے بیٹھے ہوئے، تو کہنے لگے کہ حضور ہم سوالات کرنے کے لیے آئیں، آپ ارشاد فرمائیں تو میں سوال عرض کروں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو سوال بتا دو، وگرنہ خاموشی سے بیٹھ جاؤ، میں سوال بھی بتا دوں گا، میں جواب بھی بتا دوں گا۔ کوئی کہاں سے چلا، کوئی کہاں سے آیا، کس ارادے سے آیا، کہاں کوئی کس ارادے سے بیٹھا ہوا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام کے دلوں کی بات سے باخبر۔ اس کو میں جدید ٹیکنالوجی سے کے ساتھ جوڑ دیتا ہوں تاکہ بات سمجھنے میں مزید آسان ہو جائے۔ جو سرور ہوتا ہے وہ اپنے تمام جو ہبز ہوتے ہیں یا جو ان کے یونٹ لگے ہوتے ہیں، سرور سب کو قابو میں رکھتا ہے اور ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے فلاں کمپیوٹر میں کیا ہو رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سرور ہیں، اس اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو آپ کے ساتھ جوڑ دیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بندے کے دل کی ہر کیفیت کا پتہ ہے۔ کوئی تڑپ کے حضور کو یاد کرتا ہے، کوئی آنسو بہا کے یاد کرتا ہے، کوئی لوگوں کے سامنے یاد کرتا ہے، کوئی تنہائی کے سجدوں میں اور رات کی تاریکی کے سجدوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھتا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس کیفیت سے باخبر ہے۔ تو پہلا حق ہے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کہ آپ پر ایمان لایا جائے۔ جو مومن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ آپ کا پہلا حق ادا کر دیتا ہے، اور ایمان کی میں نے ساری کیفیت بیان کر دی۔ نمبر 2، ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری۔ جو آپ فرما دیں وہ کر دیا جائے، جو آپ فرما دیں وہ کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر بہت ساری آیات بیان فرمائی ہیں۔ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرو۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب تمہیں کسی کام کے کرنے کا حکم ارشاد فرمائیں تو تم اس کی اطاعت کرو، جب تم اطاعت کرو گے تو ہدایت پا جاؤ۔ یہ دوسرا ہمارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بنیادی اور بیسک حق ہے، جس کو کہا جاتا ہے کہ آپ کی اطاعت کی جائے۔ اس کے لیے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک بڑا ہی معروف و مشہور قول ہے کہ جب قریظہ کے معاملے کا ہوا مسئلہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا سعد آپ کیا کہتے ہیں؟ تو کہنے لگے سالم من شئت آتی من شئت خذ من اموالنا ما شئت۔ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے غلام ہیں، اب ہم سے ہماری رائے نہ پوچھا کرے کہ سعد کیا کرے، ہمیں حکم دیا کرے۔ پیسے چاہیے تو پیسے کا دریا بہا دیں گے، ہماری جانیں چاہیے تو سب جانیں حاضر، ہمارے گھر بار چاہیے تو سب کچھ حاضر۔ حضور آپ صرف حکم فرمایا کریں، آپ کو ہم سے چاہیے کیا۔ اس میں میں اپنے سننے والوں کی توجہ کروانا چاہتا ہوں۔ بعض لوگ ہر بات کے پیچھے کہتے ہیں جی دلیل ڈھونڈ کے لاؤ، دلیل بتائیں جی اس کی کیا دلیل۔ حدیبیہ کے مقام پر کافروں کی طرف سے جو سفیر آئے ہوئے تھے، سہیل بن عمرو اور اس کے ساتھ عروہ بن مسعود ثقفی، اور مسلمانوں کی طرف سے جو احباب بیٹھے ہوئے تھے، بات چیت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ ہماری نماز کا وقت ہے، اب تم پیچھے ہٹ جاؤ، نماز کے بعد بات ہوگی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ نیچے لے آئے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو مبارک کے پانی کو لے کر پیا، چہروں پہ ملا، سر پہ ڈالا۔ جس کو پانی میسر نہ آیا اس نے گیلے ہاتھ والے کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مس کیے اور اس کی برکات لیں۔ دو جہتی اس کی بات ہوئی۔ عروہ بن مسعود ثقفی اور سہیل بن عمر جب واپس گئے تو انہوں نے اپنی اپنی قوموں سے کہا نہیں بھائی بس اب نہیں مسلمانوں سے لڑنا، ہم آج بڑا ہی عجیب منظر دیکھ کے آئے۔ کہا کیا منظر دیکھا؟ کہا منظر یہ دیکھا ہے کہ مسلمان اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے لگا ہوا پانی زمین پہ نہیں گرنے دیتے۔ تو ہم نے اس پہ سوچا کہ اگر وہ پانی نہیں گرنے دیتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خون مبارک کیسے گرنے دیتے؟ ان کے اوپر کتنی جان نچھاور کریں گے، لہٰذا کبھی بھی دوبارہ مسلمانوں سے جنگ کی غلطی نہ کرنا۔ جب وہ چلے گئے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے قیامت تک کے لوگوں کو جواب دینے کے لیے کہا، صحابہ یہ جو تم نے آج کام کیا ہے، میرے وضو کے قطرات زمین پر نہیں گرنے دیے، کوئی آیت آئی ہے؟ اللہ نے فرمایا؟ کس نے یہ تمہیں حکم دیا؟ یا میں نے کہا کہ میرے جسم مبارک سے، میری داڑھی کے بالوں سے لگے ہوئے پانی کے قطرات کو زمین پر نہیں گرنے دیا؟ تو انہوں نے کتنا خوبصورت جواب دیا، انہوں نے کہا حضور یہ ہماری محبت کہہ رہی ہے۔ صحابہ سے بڑھ کے تو لوگ سیانے نہیں ہیں کہ وہ کہیں جی فلانی دلیل ہے جی تو فلان، کہا حضور دلیلیں سب ایک طرف، یہ ہماری محبت ہے کہ جو شے آپ کے ساتھ وابستہ ہے ہم اس شے کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، اپنے وجود کا حصہ بنائیں، ہم اپنی محبت میں یہ کچھ کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری یہ دوسرا بڑا اہم موضوع ہے آپ کے حقوق کے بارے میں۔ تیسری بات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان لانے کے بعد محبت ہے۔ جب زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق ہے تو اس کا جواب محبت ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 آیات بڑی خوبصورت بیان کی، بلکہ 3 کی۔ ایک سورت توبہ کی آیت نمبر 24، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کو یہ آیت دکھا دوں، ہم مل کے اس آیت کو شیئر کر کے پڑھتے ہیں۔ میں آیت کھول کے تو انشاءاللہ اس کو سکرین پر شیئر کروں گا تاکہ آپ اس آیت کی لذت کو محسوس کریں کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کس قدر حسین و جمیل انداز میں ایمان والوں کو یہ حکم ارشاد فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح کی محبت ہونی چاہیے، کس طرح کا انداز زندگی ہونا چاہیے۔ یہ ہے جی آیت، میں اس کو سکرین پر شیئر کرنے لگا ہوں، آپ ذرا ادھر توجہ فرمائیے گا۔ یہ ہے سورۃ توبہ کی آیت نمبر 24۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے، قل آپ فرما دی، ان کانا آباؤکم، اگر تمہارے باپ دادا نانا سب اسی میں و ابناؤکم تمہارے بیٹے اور بیٹیاں سب، و اخوانکم تمہارے بھائی بہنیں دونوں اس کے اندر شامل، و ازواجکم تمہاری بیویاں 1 2 3 4 جتنی ہیں، و عشیرتکم تمہارا کنبہ، و اموال اقترفتموہا اور تمہاری کمائی کے مال منافع، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ تجارتیں جن کے ضائع ہو جانے کا تمہیں ڈر ہے، و مساکن ترضونہا اور وہ تمہارے پسندیدہ مکان، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، اگر زیادہ محبوب ہیں تم کو اللہ تعالیٰ سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جہاد فی سبیل اللہ سے، تو انتظار کرو، اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے، یعنی عذاب تمہاری طرف آیا ہے۔ اگر بیٹے کی محبت زیادہ ہے، باپ کی محبت زیادہ ہے، بھائی کی محبت زیادہ ہے، کنبے کی محبت زیادہ ہے، مال کی محبت زیادہ ہے، تجارت کی محبت زیادہ ہے اور مکانات کی محبت زیادہ ہے، بیویوں کی محبت زیادہ ہے، تو فرمایا پھر انتظار کرو کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے۔ کتنی محبت ہے؟ 3۔ اللہ تعالیٰ کی محبت، اول اللہ تعالیٰ کی محبت، اول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت۔ دوسری آیت ہے اس میں جو میں آپ کو دوسری آیت کی طرف لے کے چلتا ہوں، وہ ہے سورۃ مجادلہ کی 28واں سپارہ ہے، اور بڑی ہی اہم آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت حکم ارشاد فرمایا ہے۔ یہ میں دوبارہ اس کو اسکرین کو شیئر کر رہا ہوں، آپ اس کی آیت کے ذرا الفاظ دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا۔ فرمایا لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر، نہیں پاؤ گے تم ایسی قوم کو یؤمنون باللہ والیوم الآخر جو اللہ تعالیٰ پر بھی ایمان رکھتی ہے اور قیامت پر بھی، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، یعنی
ایمان والے اور اللہ پر ایمان رکھنے والے اور قیامت پر ایمان رکھنے والے یہ علیحدہ ہے. یوادون من حاد اللہ و رسولہ، ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں. اب وہ پہلے والوں کی اللہ بات بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، اگر مخالفت کرنے والے باپ ہوں، ابناءہم بیٹے ہوں، اخوانہم بھائی ہوں، عشیرتہم کنبہ ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ ایسے لوگوں کی محبت کو دل سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے. اس کے لیے ایمان فروقی اور جرت صدیقی کا ہونا بڑا ضروری ہے. بدر کے میدان میں حضرت عمر بن خطاب نے کہا کہ میری رائے یہ ہے کہ وافقت ربی فی ثلاثن، میں اپنے رب کے ساتھ 3 معاملات میں موافق ہوا. نمبر 1 کہ بدر کے قیدیوں کا فیصلہ کرنا تھا، جو رب چاہتا تھا میں بھی وہی چاہتا تھا. اب کیونکہ بات اس کے اوپر کر رہے ہیں تو پھر میں اسی کے اندر ہی رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا تاکہ ہمارا وقت ادھر ادھر نہ ہو. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تھے کہ میں اپنے ماموں ہشام کو قتل کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا عباس کو قتل کریں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے عبد الرحمن کو قتل کریں، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی کو قتل کریں، تاکہ لوگوں کو، کافروں کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں میں رشتہ داریاں نہیں چلتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت چلتی. تو اللہ نے فرمایا میرے حبیب کیونکہ ہم نے آپ کو اختیار دیا ہوا تھا کہ آپ جو فیصلہ کریں گے وہ آپ کا فیصلہ ہماری بارگاہ میں قبول ہے، تو آپ نے جو فرمایا وہ قبول ہے. لیکن میں رب ہو کہ وہی فیصلہ چاہتا تھا جو عمر بن خطاب چاہتے تھے کہ ان کے سر کاٹ کے رکھ دو، کہ ان کے اندر کیسے جرت ہوئی کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑے ہو گئے. دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا عبد الرحمن کہنے لگا ابا جان بدر میں آپ، یا شاید عبد الرحمن تھے یا کوئی دوسرا بیٹا تھا عبید اللہ، تو وہ کہنے لگا ابا جان بدر میں آپ میری تلوار کے نیچے تھے تو میں نے اپنا باپ سمجھتے ہوئے آپ کو کچھ نہیں کہا. تو حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یہ تمہاری کم علمی ہے، اگر کبھی تم میری تلوار کے نیچے بدر میں آتے تو رسول اللہ کا دشمن سمجھ کے تمہارا سر کاٹ دیتا. جب کسی بندے کی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس درجے کی ہو جاتی ہے نا، تو پھر اس کے لیے اللہ کیا فرمانا، فرمایا اس کی شان کیا ہے، یہ ہے اس کی شان. فرمایا اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے اس کے دل میں ایمان نقش فرما دیا. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور روح القدس کے ذریعے اس کی مدد فرمائی. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا، اور ان کو ایسے باغات میں داخل کیا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور ہمیشہ انہی میں رہیں گے. اللہ راضی ہے ان سے اور وہ اللہ سے. اولئک حزب اللہ، اللہ فرماتا ہے یہ میری جماعت ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اور یاد رکھو اللہ ہی کی جماعت کامیاب لوگوں کی جماعت. یہ میں نے آپ کو 2 اس کے اندر آیات سنیں. امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تمہید ایمان میں ایک بڑا ہی بے مثال جملہ لکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اشتراکیت کا. فرمایا ایک طرف تم اپنے باپ سے پیار کرتے ہو، بیٹے سے کرتے ہو، بیوی سے کرتے ہو، بچوں سے کرتے ہو، دائیں بائیں جس سے بھی کرتے ہو. اگر ان میں سے غور سے سنیے گا میرا جملہ، اگر اعلیٰ حضرت فرماتے ان میں سے کوئی اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہو جائے تو اس کو اپنے دل سے ایسے باہر نکالنا ہے جیسے کبھی مکھن کے اندر بال آ جائے نا تو آرام سے پکڑ کے اس کو باہر نکال دیا جاتا ہے، کہ مکھن کو احساس نہیں ہوتا کہ میرے اندر سے کوئی شے باہر نکالی. تو دل کو احساس نہ ہو کہ کوئی کمی ہو گئی، کہ اس کے اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہونے کے فوری بعد مومن کامل کے دل سے اس کی ساری عقیدتیں اور محبتیں ایک لمحے میں فنا ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ دل ہم نے صرف رسول اللہ کے لیے رکھا ہوا. اس کے اندر کوئی تبھی بسے گا جب اس کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مضبوط ہوگا. اس کے لیے جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، یہ حقوق آ رہے ہیں، یہ میں ابھی بتاؤں گا
کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ تو کتنے حقوق پڑھے ہم نے؟ 3۔ نمبر 1 حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، نمبر 2 حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نمبر 3 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ ہماری جو خواتین اسلام میں سے جس نے سوال کیا ہے اس کی طرف میں اس کے جواب کی طرف اس آیت سے اشارہ کرتے ہوئے علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ جملہ عمدۃ القاری سے ان کے لیے سنا رہا ہوں، غور سے سنیے گا آپ بھی سب۔ مجھے کیسے پتہ چلے، مجھے کیسے یہ احساس ہو کہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں؟ نمبر 1 علامہ بدر الدین عینی حنفی سے پوچھا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں؟ تو کہا جب محبوب کی یاد آتی ہے تو دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے اس سے ملاقات کے لیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے اور میرا ایمان نہیں بڑھ رہا، میرے دل میں شوق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا نہیں بڑھ رہا، میرے جسم کی کیفیت نہیں بڑھ رہی اور میری آنکھیں نم نہیں ہو رہی حضور کی یاد میں، تو اس کا مطلب ہے ابھی میں اس ایمان کے درجے پہ نہیں ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک مدت گزری اس بات کو۔ ایک دن میں اپنے گھر میں موجود تھا تو ایک نعت لگی ہوئی تھی، میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سن رہے تھے اعلیٰ حضرت کی نعت۔ اللہ اکبر، کیا اس میں سرور تھا۔ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، جسم میں ہے جہاں تمہارے لیے، ہم آئے بھی یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ تو میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کھانا کھا رہے تھے زمین پہ بیٹھ کے، تو میں نے دیکھا نا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو ایسے تیزی سے جاری۔ تو میں نے پوچھا، میں نے کہا جی یہ کیا بات؟ تو فرمانے لگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور حضور کی یاد سے آنکھیں نم نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے محبت ابھی پوری نہیں ہے۔ یہ سب سے بڑا بنیادی، میں اس کو نیچے والے لیول پہ لے آتا ہوں۔ اگر کسی مرد کو کسی عورت سے محبت ہو جائے تو اس کے حصول کے لیے وہ دن رات تڑپتا ہے، کوشش کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، محنت کرتا ہے، اسباب اکٹھے کرتا ہے کہ کسی طرح میں اس سے کسی طرح نکاح کر لوں، مل لوں تاکہ میری محبت تکمیل تک پہنچے۔ تو نبی اللہ ہے، ان کے ساتھ محبت کی جو سٹیجز ہیں اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پہلی سٹیج ہے صدیق اکبر والی، کہ جب ابتدائی دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے نکلتے تھے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق اور جنون تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا۔ جب کافر انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا تو حضرت ابوبکر صدیق آ گیا، انہوں نے بڑا مارا، بہت مارا، بڑی زیادتی کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری تکلیف اپنے وجود پر برداشت کی۔ قریب تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کی روح مبارک نکل جاتی، اتنا مارا انہوں نے۔ پھر اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ ان کا قبیلہ بڑا تگڑا ہے، یہ نہ ہو کہ مکہ کے عرب کے حالات خراب، گھر والے اٹھا کے لے آئے اور جب آنکھوں کے اوپر پٹی شٹی کی، تھوڑا سیک دیا تاکہ جسم کی جو سوزش ہے وہ ختم ہو۔ آنکھ کھلی نا تو سب سے پہلا یہ سوال تھا کہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ ہے ابتدائی عشق کہ جس میں ہر جگہ اپنا محبوب ہی نظر آتا ہے اور کوئی شے نظر آتی ہی نہیں ہے۔ اور جب انسان منتہی ہو جاتا ہے تو کیفیت بدل جاتی ہے، محبوب کی ساری محبت کا غلبہ اندر ہوتا ہے، پھر انسان اس درجے پہ کھڑا ہوتا ہے کہ جس مشن کو میرا محبوب لے کے چلا ہے اب میں نے اس کو کیسے تکمیل تک پہنچانا۔ ایک وہ دن تھا جس دن حضرت ابوبکر صدیق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں تڑپ رہے تھے، اور ایک وہ دن تھا جب ساری امت آنکھوں سے آنسو بہا رہی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں کھڑے ہو کے جو درس دیا، اس درس نے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی اہمیت کو ظاہر کیا، اور لوگوں کو پتہ چلا
اگر آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہ ہوتے تو امت کا شیرازہ سارا ہی بکھر جاتا، کہ آپ نے اس ڈگمگاتی ہوئی کیفیت میں امت کو سہارا دی۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے کہ میں نے جو 36 لاکھ مربع میل اسلام کا پرچم بلند کیا، اس کے پیچھے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کے وہ 2 سال ہے جس میں آپ نے امت کے اوپر اٹھنے والے فتنے بھی ختم کر دیے اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مشن کو بھی آگے چلایا۔ یہ ہے وہ عشق، وہ جنون کہ جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے، اور اگر اس سے تھوڑی سی کم کیفیت ہے تو سمجھ لیں عشق بھی کم ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کامل ہوں یا نہیں ہوں، اس کے لیے مجھے یہ سمجھنا دیکھنا پڑے گا کہ میں حضور کی یاد میں کتنا تڑپتا ہوں۔ تڑپنے کا معنی یہ نہیں ہے کہ میں بس کہہ دوں جی میں تڑپ رہا ہوں، وہ کام جو حضور پسند کرتے تھے وہ کروں، جس دین کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کرتے تھے وہ کروں، جو حضور کا مشن ہے اس کے اوپر پیرا دوں، تو پھر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن پہ ہوں۔ یہ آگئی، یہ ہے۔ چوتھا حق کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے، آپ کے احکامات اور فرامین کو مانتے ہوئے۔ کعب بن اشرف یہود کا بہت بڑا سردار تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس دعوت اسلام کے لیے گئے تو کہنے لگا آپ کو ماننے سے کیا ہوگا؟ تو فرمایا آپ کو ماننے سے اللہ تعالیٰ کی محبت ملے۔ کہنے لگا ہم تو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ نے آیت نازل کی، فرمایا میرے حبیب ان سے فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو تو تمہارے اس دعوے میں صداقت تب مانی جائے گی جب تم میرے حبیب کی اتباع کرو گے۔ اتباع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر، نماز پڑھے بغیر، روزہ رکھے بغیر، حج کیے بغیر، زکوٰۃ ادا کیے بغیر، سنت کی تعمیل کے بغیر کوئی شخص اس دعوے میں سچا نہیں ہے کہ میں حضور پاک سے پیار کرتا ہوں۔ ہمارے علماء بعض یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ لوگ عشق و محبت کے غلبہ اور جنون میں کہتے ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ بہت بڑا جذبہ ہے، بہت بڑا جذبہ ہے کہ کوئی یہ کہے کہ میں اپنی جان حضور کے قدموں پہ نچھاور کر دوں۔ کہا یہ بہت بڑا جملہ کہ اللہ تعالیٰ اس قربانی کے بدلے میں سیدھی جنت دیتا، لیکن کوئی ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، جیسے کہا نا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان دے دوں گا، اس کے لیے نعرہ ہے کہ کوئی بندہ جلسوں میں تحریکوں میں آتا ہے تو کہتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، کسی حد تک جانے کی ہمیں ضرورت پیش آئے گی تو ہم چلے جائیں گے۔ تو کہا کبھی کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے، دونوں میں فرق ہے۔ وہاں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، وہ اس میدان کے لیے خاص ہے کہ جس میں انسان کو محبت اور عشق کا ولولہ انگیز انداز پیش کرنا لازم ہے تاکہ کفر کے اوپر روب اور دبدبہ پڑے، اور جب اس کیفیت سے باہر واپسی گھر آئے گا تو غلامی رسول میں موت بھی حیات ہے، غلامی رسول میں زندگی بھی قبول ہے کہ بابا ادھر جو کرنا تھا وہ کر دیا، اب پریکٹیکل لائف میں آگے ہو تو اب اپنے ہر عمل سے رسول اللہ کی سنت کی تابعداری کر کے بتاؤ کہ تم اس مارکے میں، اس دعوے میں سچے ہو جو دعویٰ تم وہاں پہ کر کے آئے۔ اور میں فجر کے وقت اٹھتا ہی نہیں، اس میں آپ کو کتنی عظیم بات بتانے لگا ہوں۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب آپ صدائے فاروقی لگاتے تھے، لوگوں اٹھو نماز کی تیاری کرو، نماز تیار ہے، گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ ایک دن سلیمان نماز میں نہیں آئے، ان کے گھر چلے گئے، پوچھا ان کی اماں سے کہ سلمان آج فجر میں نہیں تھے، کہا بیٹے روز آتے، فرمایا مجھے پتہ روز آتے، آج کیوں نہیں آئے؟ کہا رات عبادت کرتا رہا، فجر کے وقت آنکھ لگ گئی۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جب سلیمان آئے نا تو اس کو میرا پیغام دینا، ساری رات عبادت کرنا یہ تیری خوشی ہے، فجر جماعت سے پڑھنا حضور پاک کی خوشی ہے، اپنی خوشی کو پیچھے کرو، حضور پاک کی خوشی کو آگے کرو۔ یہ ہے اتباع رسول، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے ویسا کر دو، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں ویسا کر دو۔ یہ اگر میرے اندر یہ تڑپ آ گئی، میرا دل ایسے ایسے دھڑکنے لگ گیا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی چاہت ہے، تو میں یہ سمجھوں کہ مجھ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اثر آنا شروع ہو گیا۔
اللہ اکبر۔ تو یہ میں نے آپ کو 2-3 باتیں بتائی ہیں، پھر میں ایک آپ کو اور اہم گفتگو کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ جہاں اسلام نے یہ کہا کہ سنت کی اتباع قرب سرکار کائنات کا سبب ہے، تو اس کا جو مفہوم مخالف ہے، جس کو نقض کہتے ہیں، کہ سنت کا ترک کر دینا موجب عذاب بھی ہے۔ اس کے لیے میں ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا تاکہ آپ اس کو سنیں۔ پہلے 2 آیتیں پڑھتا ہوں، پھر اس کے بعد میں حدیث کی طرف آؤں گا۔ سورۃ نور کی آیت نمبر 63 ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے تو وہ لوگ ڈریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں کہ انہیں اس مخالفت کے نتیجے میں یا تو کوئی فتنہ پہنچے گا یا ان کے لیے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب رکھا۔ کس کی وجہ سے؟ حضور کی مخالفت کرنے کی وجہ۔ اب غور کریں کہ پاکستان کے نظام میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریک کے لیے اور حضور کے نظام کے لیے کتنی جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے، اور آج پاکستان کو 47 سے لے کر 2024 تک 77 سال ہو گئے ہیں۔ ان 77 سالوں میں ایک بھی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین غالب نہیں ہم کر سکے۔ یہ ہماری محبتوں کی انتہا ہے کہ جو سسٹم میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہی نہیں کہ حضور کا دین غالب ہو، اور دعوے ہمارے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کرے گا اس کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، اور اس کے لیے میں نے ایک آیت مبارک یہ سنا دی۔ دوسری آیت اللہ تعالیٰ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں بیان کر رہا ہے، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا حق کا راستہ کھل جانے کے بعد، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، تو فرمایا وہ مسلمانوں کی راہ سے جدا ہو چکا ہے، ہم نے اس کو دنیا میں اس کے حال پر چھوڑ دیا، اور قیامت والے دن ہم اس کو جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سنت کو چھوڑ دینے پر۔ تو سنت کی جو مخالفت ہے وہ سخت ترین عذاب کا سبب بن سکتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس انسان کو دوزخ کی گہرائی کے اندر پھینک دے۔ اس پہ میں ایک حدیث مبارک سنانا چاہتا ہوں، یہ ہمارے عشق و محبت کی پختگی کے لیے۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، امام بخاری نے بھی اس کو لکھا، صاحب مشکات نے بھی اس کو کتاب الایمان کے اندر لکھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے۔ یہ حدیث ہے، صحابہ کے محبت کا انداز آپ نے سنا، یہ بعد والے لوگوں کی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارے بعد کچھ لوگ آئیں گے، یعنی یہاں تابعین آئیں گے، یہاں تبع تابعین آئیں گے، یا بعد والے لوگوں میں کچھ لوگ آئیں گے، اور ان میں سے لوگوں کے ایمان کی کیفیت یہ ہوگی کہ ایک بندہ شخص یہ چاہے گا کہ میرا مال سارا لے لو، میری اولاد لے لو، اور میرے مکانات اور میری جائیدادیں لے لو۔ تو کہا بدلے میں تمہیں کیا ملنا ہے؟ تو کہا کسی طرح مجھے حضور کی ایک جھلک دکھا دو یار۔ یہ حضور فرما رہے ہیں ان کی محبت صحابہ تمہارے مقابلے میں اتنی شدید ہوگی کہ وہ اپنا مال، اپنی جانیں، اپنی اولادیں، اپنے گھر بار، اپنے کارخانے، اپنی فیکٹری سب قربان کر دینے پہ تلے ہوئے ہوں گے، صرف اس لیے کہ کہیں راہ چلتے حضور کی ایک جھلک نظر آ جائے۔ یہ محبت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر ٹوٹ کے شدید ترین محبت کرنی چاہیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں حبک شیء یعمی و یسم، کہ جب انسان کو کسی سے شدید محبت ہو جاتی ہے نا تو اس کی ذات کے بارے میں نہ وہ بری بات سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے۔ یہ اس کے بارے میں ہے جس سے محبت ہو جائے، اور جو ذات ہو ہی بے عیب، جس کے اندر اللہ نے بال برابر بھی کوئی عیب نہیں رکھا، خلقت مبرأ من کل عیب، حسان کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا کیا۔ تو کیا کیفیت ہے اس محبوب کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ جن کے اندر عیب بھی کوئی نہیں، اور لوگ اتنی شدید محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کاش
کوئی ہم سے سارا مال لے لے، ہماری اولادیں لے لے، ہمیں غلام بنا دے، صرف ہمیں محبوب کی ایک جھلک دکھا دے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حلاوت، یہ ہمارے آج کے سبق کا سب سے اہم پوائنٹ ہے۔ کوئی شخص میل فیمیل یہ چاہتا ہے کہ مجھے ایمان کی لذت محسوس ہو، یہ سنیں، یہ مسلم شریف اور بخاری شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو اس پروگرام کے توسل سے آج بتا رہا ہوں، بڑے غور سے سنیے گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے کے اندر 3 باتیں موجود ہوں گی اصل میں اس نے ایمان کی مٹھاس محسوس کی، اس کے علاوہ کسی نے ایمان کی مٹھاس محسوس، نام ہے بس مسلمان۔ اس ایمان کی لذت کیا ہے، اس ایمان کی مٹھاس کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ پہلی بات فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ جل جلالہ اور میں، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف اشارہ کر کے فرمانا کہ اللہ تعالیٰ اور میں اس شخص کے لیے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں، اس شخص کے لیے ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہو جائیں۔ یہ ہے پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی سے محبت کرے، اگر وہ شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے بعد کسی سے محبت کرے، پہلی بات کیا ہے؟ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہ کرے۔ دوسری بات کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کا مرکز یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے کسی سے محبت کرے۔ مثال کے طور پر کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے تو وہ یہ سمجھ کے کرے کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ہمیں حکم دیا ہے ان سے محبت کرنے کا۔ یہ دوسری بات، ایک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایک ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانے سے محبت۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2 چیزیں ہو گئی۔ اب میں تیسری شے کی طرف چلتا ہوں۔ یہ ایک سخت مرحلہ اور امتحان والی کیفیت ہے۔ فرمایا یہ کہ اسلام کو چھوڑ دینا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جل جانا اس کے لیے کوئی مشکل ہو۔ اسلام کو چھوڑ دینا اتنا مشکل ہو کہ آگ میں جل جانا اس کے لیے مشکل نہ ہو۔ اس کو حدیث میں جس ٹرم میں بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ پسند کرے کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو کوئی نہیں پسند کرے گا، تو فرمایا جس طرح وہ یہ پسند نہیں کرے گا کہ میں آگ میں ڈالا جاؤں تو اسی طرح اس کو یہ بھی پسند نہیں ہونا چاہیے کہ میں کبھی ایمان کو چھوڑ کے بھی باہر نکلوں۔ ایمان وہ محل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے ان مضبوط محبت رسول، اتباع رسول، اطاعت رسول، فرما برداری رسول کے ساتھ گھیرا ہوا ہے کہ اس سے جو شخص اپنے سینے میں ان کی محبت سجا لیتا ہے تو اس کا جب دروازہ کھلتا ہے تو آگے جنت کھڑی ہوتی ہے۔ ایک ہماری بہن نے سوال کیا ہے کہ اطاعت اور اتباع، اطاعت کا مطلب ہوتا ہے حکم ماننا اور اتباع کا مطلب ہوتا ہے پیروی کرنا، پیچھے چلنا۔ اطاعت کا دائرہ کار محدود ہوتا ہے اور اتباع کا دائرہ کار بڑا وسیع۔ اس کے اندر ہمارے علماء نے جو کثیر فرق بیان کیے ہیں، اس کے اوپر موٹی موٹی کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ اطاعت اور اتباع میں فرق کیا ہے۔ صرف یہ یہاں بتانا مطلوب و مقصود ہے کہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن معنی میں ہے اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کن معنی میں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع، پہلا فرق سمجھیے۔ اطاعت رسول کے معنی ہے کہ ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی تابع فرمانی، تابع داری کرنا، یہ ہے اطاعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اور اتباع رسول یہ ہے کہ انجام کار کی پیروی کیے بغیر، انجام کار کا خیال کیے بغیر ہر کام میں اپنی جان رسول اللہ پر نچھاور کر دیں۔ اس کا اطاعت کا دائرہ کار محدود ہے، اتباع کا دائرہ کار وسیع ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں اتنے آگے چلے جاؤ کہ اپنا مال، جان، اولاد بھی قربان کر دینا پڑے تو کبھی جھجک محسوس ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث میں ایک خاتون کا ذکر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی غزوہ میں جانے کا پروگرام بنایا تو وہ خاتون کہنے لگی کہ
کہ حضور یہ میرا 6 ماہ کا بچہ ہے، اس کو ساتھ لے جائیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا کرے گا؟ نہ یہ جہاد کر سکتا ہے، نہ گھڑ سواری کرتا ہے، یہ تو چھوٹا سا۔ اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا معیار دیکھیں۔ اس نے کہا حضور آپ لے جائیں اس کو، جب کوئی دشمن آپ کی طرف تیر چلانے کی کوشش کرے گا تو اس کو سامنے کر دینا، اس کے سینے پہ لگے میرے آقا آپ محفوظ رہ جائیں۔ اور ایک حدیث میں اس طرح بھی آیا کہ ایک عورت تھی جس کا شوہر، جس کا بھائی اور جس کا بیٹا، یہ سارے ہی میدان جہاد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے میدان جہاد کے اندر جنگ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ اس کو پتہ چلا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی جنگ میں موجود تھے، تو کافروں نے بڑا شدید حملہ کیا۔ تو اس حملے کے اثرات ہیں، وہ فکر مند ہو کے حضور کو تلاش کر رہی، ایک بندے سے پوچھتی ہے بتاؤ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ وہ کہتے تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ دوسرے سے پوچھا حضور کیسے؟ اس نے کہا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا۔ تیسرے سے پوچھا کہ حضور پاک کیسے؟ انہوں نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ پھر ایک سے پوچھا حضور پاک کیسے؟ انہوں نے کہا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ پوچھتی پوچھتی بالآخر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ آپ نے اس کو بتایا، آپ نے فرمایا تیرا شوہر، تیرا بھائی، تیرا باپ، تیرا بیٹا سب شہید ہو گئے۔ اس نے کہا حضور جب آپ حیات ہیں تو ہر شے ہی خیر سے۔ اس نے اتنے بڑے صدمے کو بھی کوئی معنی نہیں دیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ موجود ہیں تو سب موجود ہیں۔ یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشق، اور اس عشق کا تقاضا یہ ہے کہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں ویسے زندگی گزاریں، تاکہ ہماری دنیا بھی کامیاب ہو، ہماری آخرت بھی کامیاب۔ یہ آج کے ذکر میں نے 4 حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بتائے ہیں۔ باجی پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ہم نے بہت سارے کام آپ نے سوال میں سنت کے دائرے میں ملا دی ہیں۔ داڑھی سنت نہیں ہے، داڑھی فرض اور واجب کے درجے میں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، میں نے انسان کو سب سے حسین و جمیل صورت میں پیدا کیا۔ جب تک اس نے 12 13 14 15 سال نہیں چاہا تو داڑھی نہیں آئی۔ جب اس نے داڑھی بیچ دی تو اب یہ انسان کی احسن تقویم کا ایک پورا خوبصورت نمونہ تھا، تو میں نے داڑھی کاٹ کر تخلیق رب کائنات کو بدلا ہے۔ یہ سخت حرام ہے، اور حرام کا فتویٰ تب آتا ہے جب فرض یا واجب کا ترک ہو۔ یہ سنت نہیں ہے، یہ واجب اور فرض کے درجے میں ہے کہ انسان داڑھی رکھے، کیونکہ اللہ نے اس کو داڑھی دی ہے۔ دوسرا، نمازوں میں سنت کو ترک کر دینا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ میں صرف نفل کی بات کر رہا ہوں۔ جو شخص فجر کے نماز سے پہلے تہجد کے نفل پڑھتا ہے اس کا کیا اثر ہے، اور جو نہیں پڑھتا اس کا کیا اثر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرشتے کسی قوم کی طرف عذاب دینے کے لیے آسمان سے اترتے ہیں تو وہ تہجد کے وقت میں اترتے ہیں۔ زمین پر جب کوئی بندہ نوافل کی ادائیگی اور تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فرشتے رب سے عرض کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے عذاب دینے کے لیے، اس کے تو بزرگ سجدے میں پڑے ہوئے، تو ان کے نوافل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قوموں کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ اور جو آیت مبارکہ ہے سورۃ الانفال کی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کو اس وقت تک عذاب نہیں دیں گے جب تک آپ ان میں موجود ہیں اور جب تک یہ استغفار کرتے ہیں۔ اور اس استغفار کے معنی کے اندر بھی مفسرین نے نماز تہجد ہی لکھی ہے کہ تہجد کے وقت جو بندہ سر سجدے میں رکھ کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوتا ہے تو وہ اپنے گناہوں کا بھی کفارہ ادا کر رہا ہوتا ہے اور امت سے بھی عذاب کی تخفیف کا سبب بن رہا ہوتا ہے۔ تو جب وہ ایسے کام نہیں کرے گا تو یہ عذاب الہی کو کھلی دعوت دینے والی بات ہے۔ تو قوم کے مزاج کو چینج نہیں کرنا چاہیے کہ آپ فرض چھوڑ دیں، فرض پڑھ لیں، سنتیں چھوڑ دیں، واجبات چھوڑ دیں۔ امام نسائی نے اس میں حدیث لکھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب بندے کے فرائض کچھ کوتاہیوں کی وجہ سے وضو صحیح نہیں ہوا، نماز نہیں صحیح پڑھی گئی، کینسل ہو جائیں گے، تو فرشتے آٹو موڈ پہ ہوں گے، اس کو گھسیٹ کے جہنم پہ لے کے جا رہے ہوں گے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے گا بچاؤ کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کیا بات ہے؟ تو کہیں گے یا اللہ نمازیں کم ہوگی، جہنم کے عذاب کے لیے جا رہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ احقابہ سورۃ نبا کا ایک لفظ ہے،
احقاب یہ حقب کی جمع ہے۔ اس کی تفسیر کرتے ہوئے عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہے حقب جہنم کا ایک دن ہے اور اس کی جمع احقاب ہے۔ اس کی تفسیر میں لکھا کہ جہنم کا ایک جو دن ہے وہ 2,96,00,000 سال کا ہے۔ یہ تفسیر ابن عباس میں حقب کی جمع احقاب جو سورۃ نبا کے اندر آیت موجود ہے اس کے ماتحت حضرت عبداللہ ابن عباس نے لکھا ہوا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا ہوا ہے اور بہت سے مفسرین نے لکھا ہوا ہے کہ دوزخ کا ایک دن 2,96,00,000 سال کا ہے، جس کے بارے میں ہم کہتے ہیں دیکھ لیں گے جی کی ہوئے گا پھر اتنے کی ہوئے گا۔ تو یہ امت کو نوافل اور عبادات سے غافل کرنا سخت ترین ایک معاملہ ہے۔ تو میں جو حدیث سنا رہا تھا اس کو میں پورا کر کے پھر اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا رک جاؤ، پہلے اس کے اعمال نامے میں دیکھو کوئی نوافل موجود ہے، تو اس کے اعمال نامے کو چیک کیا جائے گا تو نوافل موجود ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ ارشاد فرمائے گا کہ میں رب اپنے فضل سے اس کے نوافل کو فرائض بنا کے فرض کی تعداد پوری کر کے جنت میں بھیج رہا ہوں۔ تو جس نے پیغام سنا تھا ٹی وی پر، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پر کہ بھئی فرض پڑھ لو، سنت نوافل واجبات کی ضرورت نہیں، اس کی نمازیں کم ہو گئی تو وہ کدھر جائے گا؟ پھر وہ جائے گا جہنم شریف میں اور اپنی عبادات کے چھوٹے ہوئے جو خسارے ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ یہ نوافل، یہ سنتیں، یہ واجبات ہمارے عبادات کے اندر جو کمی رہ جاتی ہے اس کا قائم مقام بن کر باہر آئے گا۔ صاحبزادہ والا شان پیر طریقت رہبر شریعت جانشین منیر اسلام صاحبزادہ بشیر احمد یوسفی صاحب نے ہماری فہم و فراست کے لیے اور ہمیں دوبارہ رپیٹ کروانے کے لیے توجہ کروائی ہے کہ حاضر و ناظر کا مفہوم ایک دفعہ پھر دہرا دیا جائے۔ حاضر و ناظر کا مفہوم دو حرفی ہے، حاضر بروحہ، ناظر ببصرہ۔ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنے روضہ شریف میں اپنے جسم اصلی کے ساتھ موجود ہیں اور آپ کی روحانیت ساری کائنات کے اوپر چھائی ہوئی ہے اور دنیا آپ کے سامنے ہتھیلی کی مثل ہے، جب چاہتے ہیں جس کو چاہتے ہیں ملاحظہ فرما لیتے ہیں۔ یہ ہے حاضر و ناظر۔ اس کے لیے یہ عقیدہ غلط ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حاضر و ناظر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ موجود ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ کوئی عقیدہ نہیں ہے اہل اسلام کا، اہل سنت کا۔ حاضر بروحہ، ناظر ببصرہ، روحانیت کے ساتھ حاضر ہیں اور اپنی نگاہ کرم، نگاہ فضل سے ہر بندے کو دیکھ رہے ہیں، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ ایک اور توجہ صاحبزادہ والا شان نے کرائی ہے کہ جہنم کو شریف کہنا کیا یہ درست ہے؟ کبھی کبھی کسی بات کی طرف تنقیدی طور پہ اشارہ کرنے کے لیے یہ کہنا درست ہے کہ فلانی شے شریف ہے، جیسے اللہ تعالیٰ جل جلالہ جنت کی خوشخبری سناتا، کہتا ہے ایمان والوں نیک کام کرو گے تو تمہارے لیے جنت ہے۔ اور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ عذاب کے بارے میں فرماتا ہے وَبَشِّرِ الْكَافِرِينَ، کافروں کو خوشخبری سنا دو عذاب کی۔ تو یہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ اہمیت اجاگر کر دی جائے، وگرنہ جہنم اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ایک مخلوق ہے جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اس کو جب شریف کہا جائے گا یا اچھے لفظ کے ساتھ تعبیر کیا جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ کافروں کے لیے ایک خوشخبری ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافروں کو جہنم کی خوشخبری سنا۔ تو شریف کہنے میں کوئی شرعی طور پہ مذائقہ نہیں ہے۔ دوزخ کے دن کا نام پھر ہا حلوائی والی، قاف کینچی والی اور با۔ لابثین فیہا احقابا، احقاباً کا معنی کہہ رہے ہیں مقیمین فی جہنم احقاباً حقباً بعد حقب، ایک حقب کے بعد دوسرا حقب ہے، والحقب الواحد، اور ایک حقب 80، 80 کہتے ہیں 80 کو، سنتاً 80 سال، وسنت 300، یہ ہے 3 اور 100، 390 یوماً واحداً، اور 90 کہتے ہیں 90 کو۔ اس سب کو جب آپ ملائیں تو 298 سال بنتے، 298 کروڑ سال بنتے، 2,98,00,000 سال بنتے ہیں۔
یومن واحدن الف سنۃ مما تعد اہل الدنیا، کہ ایک بندہ جو دنیا میں ایک دن گزارتا ہے 24 گھنٹے کا، جہنم میں اس کا جو حکم ہوگا ایک دن ہوگا وہ 2,98,00,000 سال کا ہوگا۔ یہ 98 لاکھ عبداللہ ابن عباس نے لکھی ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے 96 لکھا ہے۔ میں اس کی طرف بھی آپ کی توجہ کروا دیتا ہوں، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ 2,96,00,000 سال ہے جو تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی نے بیان کی ہے۔ دوزخ کے دن کا نام پھر بتا دیں، احقابہ دن کا نام نہیں ہے، یہ ہے جناب دوزخ کے دن کی مقدار۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔